اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مل کر دعائے سلامتی امام زمانہ علیہ السلام پڑھتے ہیں، کیونکہ سلامتی امام زمانہ کے اندر ہم سب کی سلامتی گارنٹیڈ ہے۔ اگر امام سالم ہوں گے، ہیلدی ہوں گے، تو ہم بھی ہیلدی ہوں گے، رائٹ؟ لہٰذا سب توجہ کے ساتھ اس دعا کو مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پہلی بات تو یہ کہ اٹس آنر، بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سب کے محضر میں خدمت کرنے کا موقع ملا، اور جو عرائض اور مطالب قرآن اور اہل البیت علیہم السلام سے سیکھنے کو ملے، انشاءاللہ کوشش کریں گے امانت میں بغیر کسی خیانت کے انشاءاللہ آپ کے محضر میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک نکتہ صرف میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا قرآن کے حوالے سے، اور اس کے بعد ہم اپنے اصلی ٹاپک میں آئیں گے۔ ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، یہ تو ہم سب کو معلوم ہے، لیکن بات ساری یہ ہے کہ ہم قرآن کو کس پرسپیکٹیو سے دیکھیں۔ جس پرسپیکٹیو سے ہم قرآن کو دیکھیں گے تو اس پرسپیکٹیو کے مطابق ہمارا رویہ، ہمارا بیہیویئر اور ہمارا ادب یا خدا نخواستہ بے ادبی قرآن کی نسبت ہوگی۔ ایک اہم پرسپیکٹیو جو خود خداوند سبحان قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر ہمیں دینا چاہتا ہے، وہ آپ دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر یہ آیت میرے سامنے آ جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم نزل علیک الکتاب من ربک، if I'm not wrong۔ خدا اپنے پیغمبر کے بارے میں، بہت شکریہ، تشکر، نزل علیک الکتاب بالحق، صحیح ہے، میں نے کہا تھا من ربک، وہ میری مسٹیک تھی، بالحق۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ خدا اپنے پیغمبر کو، نبی ختمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرما رہا ہے، اور فرماتا ہے کہ یہ کتاب جو تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے، یہ اسم الحی القیوم سے نازل ہوئی ہے۔ What do we mean by الحی القیوم؟ کہ اس الحی سے یہ کتاب تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے۔ الحی کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آسان ہے، حیات، زندگی، زندہ۔ اس میں الحی سے یہ کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے امت کی ہدایت کے لیے، یعنی قرآن ایک زندہ کتاب ہے، حیات رکھنے والی کتاب ہے۔ فقط الفاظ اینڈ ورڈز اینڈ لیٹرز اینڈ سینٹنس سٹرکچرز نہیں ہیں، یعنی قرآن اسم الحی کی تجلی اور مینیفیسٹیشن ہے۔ یعنی یہ جو قرآن، جو کہ اگر میرے پاس جلد قرآن ہے، اس کا ریئل ٹائم 24 آورز لائف کنیکشن عالم غیب سے ہے، انہی الفاظ کا۔ قرآن صاحب شعور ہے، جس طرح میں اور آپ زندہ حی مخلوق ہیں، صاحب شعور ہیں، یہ کتاب بھی صاحب شعور ہے، زندہ کتاب ہے، مردہ کتاب نہیں ہے۔ یعنی ایسی زندہ کتاب جس کے ساتھ میں کمیونیکیشن کریٹ کر سکتا ہوں، جس کو میں فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کر سکتا ہوں، اور وہ فوراً میری ریکویسٹ کو بغیر کسی سوچ تفکر کے یا یہ پتہ نہیں کیسا دوست ہوگا، نہیں، یہ قرآن میری چونکہ ہدایت کے لیے فوراً میری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرتا ہے، یہ مجھ سے بات کرے گا، یہ
جس طرح ہم آپس میں ابھی بات کر رہے ہیں، قرآن بات کرتا ہے ہم سے، ہم بات کر سکتے ہیں قرآن کے ساتھ. اگر اس پرسپیکٹو سے ہم قرآن کو دیکھیں تو کیا ہمارا عمل، ہمارا بیہیویئر، ہمارا جو طور طریقہ ہے قرآن کے ساتھ، یہ چینج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی پھر یہ تو ابھی ہم فار ایگزامپل زندہ مخلوقات کے پیچھے لگے رہتے ہیں آج کے سوشل میڈیا کے دور میں. ابھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اے آئی کے ذریعے ہم اپنا ایویٹار بنائیں، رائٹ، تاکہ ہم بزنس کی مارکیٹنگ کر سکیں. مثلاً اب میرے ساتھ بھی یہی ہے، آپ ٹینشن نہیں لیں، میں بھی آج کل اپنے ایویٹار بنانے کی کوشش میں ہوں. ٹھیک ہے، کیوں؟ تاکہ میرا ٹائم بچے ویڈیو ایڈیٹنگ میں، ویڈیو بنانے میں، بیک گراؤنڈ سلیکشن میں، کیمرہ ریکارڈنگ میں اپنی وائس کلون کر لوں ہے جین کے ایپلیکیشن کے اندر اور 11 لیبس کے ایپلیکیشن کے اندر، کہ میں 1 گھنٹہ پہلے اسی میں مشغول تھا، میں نے 2 گھنٹے اسی میں گزارے میں نے، کہ یہ کام کیسے ہوگا، اس کے پیسے کتنے ہیں، سبسکرپشن کتنا ہے، ٹھیک ہے، کتنی ویڈیوز پر منتھ میں بنا سکتا ہوں تاکہ میرا ٹائم زیادہ ایڈیٹنگ میں نہ لگے. ٹھیک ہے، مجھے کوئی آؤٹ سورس نہ کرنا پڑے اپنا ویڈیو ایڈیٹنگ کا سارا سلسلہ. خوب، ہم زندہ مخلوقات کے پیچھے لگے ہوئے. کوئی آئے مجھ سے بات کرے. ابھی آپ دیکھیں یو ایس کے اندر، اف یو سی دا اسٹیٹسٹکس، یورپین ورلڈ میں، ویسٹرن ورلڈ میں، تو ملینز آف بوائز اینڈ گرلز چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ ایموشنل ڈسکشن میں لگے رہتے ہیں. ایموشنل ڈسکشن عجیب نہیں ہے؟ اور سناؤ، وہ کہتا ہے میں کیا سناؤں، میرے اندر کوئی فیلنگز ہی نہیں ہے بھائی، تم کچھ پوچھو تو میں کچھ سناؤں گا میں. اوکے، پھر وہ پوچھے ڈو یو لو می، بولا میرے اندر تو احساسات ہی نہیں ہے بھائی، آئی ایم ود آؤٹ فیلنگز اینڈ ایموشنز. نہیں، یو نو واٹ، میں نے اپنے ہسبینڈ سے طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، اب میرے پاس کوئی نہیں، آئی ایم اے بیچلر، اب میں کیا کروں، آئی ہیو ٹو فائنڈ اے پارٹنر. یعنی دنیا کیا ہو رہا ہے دنیا میں یہ سب؟ اگر دشمنان اسلام کو 1400 سال پہلے یہ پتا ہوتا کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی آنے والی ہے تو وہ پہلے سے ایسی پلاننگز کرتے. آج وہ وہاں سے عالم حبرود سے دیکھ کر حسرت کر، کاش ہم اس زمانے میں، مثلا مسٹر معاویہ یہ سوچ رہے ہوں کہ کاش میں اس زمانے میں ہوتا تو میں خوب جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کر دیتا ہر چیز کو جو میں اس زمانے میں ممبر سے کر رہا ہوتا. بھائی یہاں پر گریٹ لافٹر چیلنج تو نہیں ہو رہا نا؟ اوکے، لیکن باتیں جو بھی ہو رہی ہیں اس کے پیچھے سیریسنس ہے. اگرچہ ہمیں ہنسی آ رہی لیکن سیریسنس ہے. یعنی یہ قرآن جو کہ ہماری شفاعت کر سکتا ہے، اگر ہم اس کو صحیح پرسپیکٹو سے نہیں دیکھیں گے تو یہ ہماری شکایت بھی کر سکتا ہے روز قیامت. کہ نہ فقط قرآن شکایت کرے گا بلکہ خود رسول خدا شکایت کریں گے کہ یا قوم، میری قوم نے قرآن کو مہجور کر دیا، چھوڑ دیا. So we have to be careful in our relationship with the Holy Quran. یہاں پر ایک موضوع جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس لمیٹڈ ٹائم کے اندر، وہ اس کا میں پہلے عنوان بیان کر دیتا ہوں، اوکے، اور پھر ہم اس کو ایک ریلیجس سبجیکٹ کے اندر امپلیمنٹ کریں گے، صحیح ہے، تاکہ سمجھ میں بھی آئے. وہ کیا ہے؟ 2 ٹرمینالوجیز میں استعمال کروں گا، آپ سب غور سے سنیں. وہ کیا ہے؟ ایک ہے دا سسٹم یا نظام تکوین، کائنات، تکوین، اور ایک ہے کیا؟ نظام تشریع، شریعت سے تشریع. تکوین، تشریع. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا سسٹم آف تکوین اینڈ تشریع؟ سسٹم آف تکوین یہی کاز اینڈ افیکٹ کا جو نظام ہے، نیچرل لاز ہے، بارش کا نظام ہے، زوجیت کا نظام ہے جو پلانٹس، اینیمل سب میں نظر آتا ہے. اور جتنے بھی آپ کو نظام اینڈ سسٹمز اینڈ چیزیں نظر آ رہی ہیں دنیا میں نیچرل لاز کے اندر، یہ نظام تکوین ہے. لیکن ایک ہے نظام، آپ کو زیادہ بھوک نہیں لگ رہی بھائی، میں جو بول رہا ہوں نا میری انرجی زیادہ جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دعا کریں میرے لیے کہ میں اس آدھے گھنٹے کو انرجائز طریقے سے جو ہے میں آپ کے لیے پیش کر سکوں. ٹھیک ہے، بولیں میرے ساتھ، نظام تشریع. واٹ از نظام تشریع؟ شریعت کیا مطلب؟ قانون.
یہ جو کہتے ہیں نا نماز پڑھو، نامحرم کو مت دیکھو، غیبت مت کرو، تو یہ کیا ہے؟ قوانین ہیں، قانون ہیں، ارث کے قوانین ہیں، انہیریٹنس کے، جائیداد کے، یہ سب قوانین ہیں. فار ایگزامپل اگر مجھے آج گاڑی خریدنی ہے تو جو کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے، تو یہ کانٹریکٹ کیا ہے؟ قوانین ہے. اب یہ قوانین ممکن ہے شریعت کے مطابق ہوں، نہ ہو، یہ ساری چیزیں. اس کو کہتے ہیں نظام تشریع. قاعدہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا ہے ہم سب کے لیے، اور یہ خدا کی محبت اور رحمت کی وجہ سے ہے، وہ یہ ہے، یہ قاعدہ غور سے سنیں، کہ نظام تکوین اور نظام تشریع ہمیشہ آپس میں ہم آہنگ ہے، الائنڈ ہے ہمیشہ. اور کس زبان میں اس کو بتاؤں؟ الائنمنٹ، ہم آہنگ، اور ووکیبلری سینونیمز. جی، سنکرونائز. سنکرونائز صحیح ہے. آپس میں ان کے درمیان ایک سنکرونائزیشن ہے، 100% سنکرونائزیشن ان کے درمیان موجود ہے. جو بھی آپ کو شرعی قوانین نظر آتے ہیں، اس کا آپ کہیں ٹریلر کہیں، یا اس کا ایک فل فارم سنکرونائزیشن آپ کو نظام تکوین میں نظر آئے گا. بہترین مثال سنت زوجیت ہے، شادی کا نظام. خدا نے کیا کہا؟ خدا نے فرمایا کہ ہم نے اس کائنات کی ایک 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 چیز کو زوج زوجہ پلس مائنس کے فارم میں بنایا ہے. اگریڈ اور ناٹ؟ یہ خدا کہہ رہے ہیں، آپ اگری کریں نہ کہ، لیکن خدا نے قرآن میں یہ بات کہی ہے. اس کا مطلب پلانٹس کے اندر جو زوجیت کا نظام ہے، میل فیمیل کا نظام ہے، ان کے درمیان جو ازدواج ہوتا ہے یہ بھی میل فیمیل کے قوانین کے مطابق ہوتا ہے. اینیملز کے اندر بھی یہی قوانین ہیں. جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان کے اندر بھی پس کون سا نظام ہے شادی کا؟ میل فیمیل کا نظام ہے. پھر یہاں پر رسول خدا آئے، فرماتے کہ جو شادی نہیں کرے گا، جو نکاح نہیں کرے گا، فَلَيْسَ مِنِّي، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے. ہی از کٹ آف فرام می. یعنی رسول خدا فرما کہ یہ میرے لیے اجنبی ہے. جو شادی نہیں کرتا، ہی از اے اسٹرینجر ٹو می. اوکے. تو اب اگر کوئی آئے ہمارے معاشرے میں، اچھا یہاں تک آپ لوگ اگری کر رہے ہیں نظام تکوین شادی کے نظام کے اندر الائنڈ ود نظام تشریع ہے؟ الائنڈ نظر آ رہا ہے نا؟ اب اگر کوئی ویسٹرن معاشرے میں آئے، کوئی LGBTQ آئے اور کہے نو نو نو، میل میل بھی ہو سکتا ہے، فیمیل فیمیل بھی ہو سکتا ہے، یہ وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ، یہ کیا نظام تکوین کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ جو چیز نظام تکوین میں موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں فطرت عالم، the فطرت آف دس یونیورس. یہ فطرت ہے. بس اگر کوئی فطرت نظام تکوین کے خلاف جائے تو یہ اپنی ہیومن فطرت کے خلاف جا رہا ہے. پھر یہاں پر اس کے معاملات خراب ہو جائیں گے، پھر اس کے ساتھ وہی عذاب ہوگا جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا. خوب، یہ ایک ایگزامپل ہے. اصل ٹاپک میرا یہاں پر ہے کہ اسی نظام تکوین اور تشریع کے اندر we have something called توبہ. کیا ہے؟ forgiveness, seeking forgiveness from اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ سے مغفرت مانگنا، توبہ مانگنا. یہ اس کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں نا، یہ بھی خدا نے نظام تکوین میں رکھ دیا ہے. عجب. توبہ کا نظام یونیورس کے اندر، کہاں پر؟ ہمارے اندر، انسانوں کے اندر. اس کی میں آپ کو مثال سمجھاتا ہوں، اگرچہ یہ جسارت ہوگی آپ سب کی نسبت، کیونکہ جو ابھی مثال ہے یہ آپ سب کی فیلڈ سے مربوط ہے، اور میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن ایکسپرٹ سے سنی ہوئی بات میں آپ کو نقل کرتا ہوں. بدن کے اندر، جسم کے اندر خدا نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، دا ڈیفینسو سسٹم آف دا باڈی. اوکے، ہے یا نہیں ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ نظام دفاعی یا مدافعاتی نظام ایک جسم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اب
اس ڈیفینسو سسٹم آف دا باڈی کے اندر کیا مراحل پیش آتے ہیں, ہوتا کیا ہے اس کے اندر, تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے واٹ از forgiveness فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ, توبہ کی حقیقت کیا ہے, اس کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ جو ڈیفینسو سسٹم آف دا باڈی ہے, اس کے اندر اگر کوئی وائرس داخل ہونا چاہے یا کوئی جرثومہ یا واٹ ایور بیکٹیریا داخل ہونا چاہے, تو یہ کتنے راستوں سے ایک باڈی کے اندر داخل ہو سکتا ہے. یا تو تنفس کے ذریعے, سانس کے ذریعے. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے, اتنی ساری ٹیچرز بیٹھی ہوئی اور میں یہاں پر اپنا تھیسس کا دفاع کر رہا ہوں یہاں پر. اوکے, سو آئی ایم اسکیئرڈ ناؤ, آئی ایم ان فل اسٹریس یہاں پر. جہاں بھی میں غلطی کروں آپ حتماً مجھے بتائیں. اوکے, تنفس کے نظام کے ذریعے, سانس کے ذریعے وائرس جا سکتا ہے, رائٹ. اور مثلاً اسکن کے ذریعے, اگر اسکن پر کوئی زخم ہو یا کوئی بھی زخم ہو تو وہ اپنے آپ کو وہ اسکن انویل کر دیتی ہے. کس کے لیے؟ وائرس کے لیے. ایک اور بھی تو تھا نا, منہ اور ناک کے ذریعے, رائٹ. یہ تین وہ اس کو جو بھی بولیں آپ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے وائرس جرثومے میں داخل ہو سکتے ہیں. فرض کریں اب یہ وائرس داخل ہو جاتا ہے, یہاں پر ڈیفینسو سسٹم آف دا باڈی کا کیا ری ایکشن ہے. یہاں پر آپ دیکھیں ڈیفینسو سسٹم آف دا باڈی کے اندر خدا نے وائٹ بلڈ سیلز رکھے ہوئے ہیں. اوکے, WBC. ان WBC یہ واہ واہ کر رہے ہیں مجھے یہاں پر, ٹھیک ہے بھائی, میں مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں یہاں پر, یہاں واہ واہ سبحان اللہ نعرہ حیدری نہیں ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. میں مذاق کر رہا ہوں, ٹینشن نہیں لیں, ٹھیک ہے. یہ جو WBC ہے, وائٹ بلڈ سیلز, ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہی کہ خدا نے ان وائٹ بلڈ سیلز کو اسپیسیفکلی اسی وجہ سے رکھا ہے تاکہ جیسے یہ وائرس کسی ذریعے باڈی کے اندر داخل ہو, کسی باڈی پارٹ کے یعنی ہاتھ سے یا واٹ ایور جہاں سے بھی داخل ہو, وہیں پر اس کو نابود کر دے, اسی وائرس کو کیا کرے؟ نابود کرے, ڈسٹروائے کر دے, تاکہ یہ باڈی کے اندر داخل نہ ہو اور اس کو خرابی ایجاد نہ کرے, باڈی کے ڈیزیز کا شکار نہ ہو باڈی کے اندر. خوب, لیکن یہ پہلا مرحلہ. فرض کریں وائٹ بلڈ سیلز نے یہ کام نہیں کیا, یعنی وہ وائرس جو ہے وہ اتنا طاقتور تھا کہ یہ بدن میں داخل ہو جاتا ہے اور آہستہ 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 یہ وائرس اپنی جڑ پکڑنے لگتا ہے بدن کے اندر. لہٰذا یہاں پر ایک مرحلہ ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فیور, بخار. یہ بخار کس چیز کی علامت ہے؟ یہ بخار اس الارم اور اس چیز کی علامت ہے, یعنی یہ باڈی اعلان کر رہی ہے کہ جتنے بھی سیلز تھے میرے اندر یا واٹ ایور, یہ اب فی الحال ناتوان ہے. یعنی میری باڈی اب ناتوان ہے اس وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے. لہٰذا یہاں پر باڈی کا کیا ری ایکشن ہے؟ ڈیفینسو سسٹم آف دا باڈی کا کیا ری ایکشن ہے؟ یہاں پر باڈی کا ری ایکشن یہ ہے کہ جتنے بھی الگ الگ سیل پروڈیوسنگ فیکٹریز باڈی کے اندر موجود ہیں کہ شاید ان کا کام دفاعی اور ڈیفینسو کام نہیں تھا, یہ فیکٹریز بھی اب آتی ہیں, جمع ہوتی ہیں آپس میں. یہ سارے سیل پروڈیوسنگ فیکٹریز متحد ہوتی ہیں, یونٹی کا شو کرتی ہیں اور اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ یہ باڈی خطرے میں, اب ہم سب کو متحد ہونا چاہیے تاکہ اس مخلوق یعنی اس وائرس کا دفاع نہیں کہ بلکہ اس کو ڈسٹروائے کر سکیں. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب بخار اللہ کی نعمت ہے, رائٹ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں اپنی, اب میں جسارت کے ساتھ ایک بہت تلخ بات کروں گا, ہم کیا کرتے ہیں اپنی فارمیسی انڈسٹری کے اندر, میڈیکل انڈسٹری کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً آئیبیوپروفین, ایسیٹیموفین,
نہیں ابھی تو بخار 102 کا ہے، نہیں آپ کھائیں، آپ اس کو کھائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ بندہ خدا 24 گھنٹے کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اگلے دن دوبارہ. بھائی آپ سے مراد ڈاکٹرز کی بات کر رہا ہوں، میں ان ڈاکٹرز کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اس میڈیکل سائنس کو ابھی انڈسٹری بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے حوالے سے بہت سیریلز، شوز، فلمیں بنی ہیں، ڈاکیومنٹریز آپ نے دیکھی ہوں گی. بھائی یہاں پر ڈاکٹر کا واقعاً کام کیا ہونا چاہیے؟ ڈاکٹر کا کام یہ ہونا چاہیے، جو میرا اپنا بھی ایز اے پیشنٹ ایکسپیرئنس ہے، کہ بھائی بخار کو تحمل کرو، بیئر ود دا فیور. ہاں ساتھ ساتھ فار ایگزامپل جو جوسز کی ضرورت ہے، فریش جوس ہے، ایپل جوس ہے، وہ آپ پئیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن فوراً آئی پروفین مت دو بھائی پیشنٹ کو. اوکے، اب آپ مجھے بعد میں کرٹیسائز کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے، میں آپ کی مارکیٹ اور بزنس خراب نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، صحیح ہے. لیکن یہ بخار اس چیز کی علامت ہے کہ اب باڈی ناتوان ہے، ویک ہے، لہٰذا یہ اس کو باہر سے ممکن ہے کوئی ایسا کھانا دیا جائے، اوکے، تاکہ یہ ایٹ لیسٹ فائٹ کرنے کے قابل ہو جائے، بالکل ہی زمین پر نہ گر جائے. فریش جوسز دیے جاتے ہیں اینڈ آل دیز تھنگس. اب اس مرحلے کے بعد اب جب یہ بالآخر بخار کا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے، اور جس چیز کے ذریعے بھی یہ پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے، اوکے ہی از فائن ناؤ، یہ وائرس اب چلا گیا ہے. لیکن یہاں پر ایک معاملہ اور خطرناک ہے. وہ کیا؟ یہ وائرس، فرض کریں اس باڈی کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ میرا اپنا ہے، یہ میرا کیا ہے؟ اپنا ہے، ہی از مائن. یہ جو وائرس ہے جو میری باڈی میں داخل ہو رہا ہے یا بیکٹیریا، یہ اپنا ہے یا پرایا ہے؟ غیر ہے نا، یہ اجنبی ہے. ممکن ہے عام سا اجنبی نہ ہو، بلکہ شاید دشمن بھی ہو، HIV کی طرح یا کووڈ کی طرح ہو یا واٹ ایور، ٹھیک ہے. فرض کریں اب اس غیر کا ہدف یہ ہے، اس وائرس کا ہدف یہ ہے کہ میں کیا کروں؟ میں اس کی مثال کڈنی ٹرانسپلانٹس کی آپ کو دیتا ہوں. کڈنی ٹرانسپلانٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اب ایک کی کڈنی خراب ہے، بالکل کام کرنے کے قابل نہیں ہے، اوکے، اور ڈسیبل ہو چکی. نہ ہوتا کیا ٹرانسپلانٹ میں، کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں آپ لوگ؟ ایک اور کی کڈنی لگائی جاتی ہے نا، ایک اور انسان اپنی کڈنی کو ڈونیٹ کرتا ہے، اور وہ اوکے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ یہ کڈنی میرے لیے غیر ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو باہر سے آئے گی اب پیوند کاری ہوگی، یہ غیر ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو ڈیفینسو سسٹم آف دا باڈی ہے، جب اس کو پتا چلے گا کہ بھائی باہر سے کڈنی لگائی جا رہی، تو یہ فوراً ریئیکٹ کرے گا، اجازت نہیں دے گا. اب یہاں پر ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں؟ اس ڈیفینسو سسٹم آف دا باڈی کو، مجھے نہیں پتا کس طرح سے اس کو اتنا ضعیف کر دیتے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے. اس کو ایک لمبی نیند میں لگا دیتے ہیں، تاکہ اس لمبی نیند کے دوران اس باہر کی کڈنی کو، اجنبی کڈنی کو، اس پیوند کاری ہوتی ہے اس پیشنٹ کے اندر. اب ہوتا کیا ہے؟ یہ باہر کی کڈنی لگ چکی ہے، اور یہ ڈیفینسو سسٹم آف دا باڈی آفٹر اے فیو آورس یہ اب جاگنے لگتا ہے، دوبارہ اپنے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اور پھر جب یہ دیکھتا ہے وہ تو روز آمنا سامنا کرتا ہے مختلف باڈی ممبرس کے ساتھ، اور کڈنیز کے ساتھ، لیورز کے ساتھ. تو یہ جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ نئی کڈنی کہتے ہیں ہیلو ہاؤ آر یو، ہاں ٹھیک ہو، آج تک تو تم نے ہیلو نہیں کیا مجھے، اوکے آج کیا ہو گیا تمہیں؟ اوکے نہیں میں تو ویسے ہی ہیلو کر رہا تھا. اوکے، اس ڈیفینسو سسٹم آف دا باڈی کو اب بالکل بھی یہ سمجھ رہے یہ میرا اپنا ہی ہے، کوئی پرایا نہیں ہے، کوئی غیر نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ ہوتا کیا ہے، چلو یہاں پر بھی معاملہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ایک ایسا وائرس اس باڈی میں داخل ہوتا ہے کہ نہ فقط پوری باڈی کو، بلکہ پہلے مرحلے میں ڈیفینسو سسٹم کو ڈی ایکٹیویٹ کرتا ہے، اور پوری اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے. ملٹری کوپ ہوتا ہے اس کے اندر، اور ان دی اینڈ
پریزیڈنٹ کو باہر کر دیا جاتا ہے, کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں, اور یہ خود کنٹرول حاصل کر لیتا ہے اپنی باڈی, اس باڈی پر. مثلاً شاید HIV کا کام یہی ہو. اوکے, اور کوئی وائرس ہے جی؟ ٹورنٹ. مثلاً HIV کا کام شاید یہی ہے, شاید کووڈ کا بھی یہی تھا کام, آئی ڈونٹ نو, کووڈ کا یہی کام تھا جی, یا کووڈ اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا ایڈورٹیزمنٹ میں بتایا گیا. ٹھیک ہے, اب یہی نظام, سب سن رہے ہیں مجھے, یہی نظام جو اللہ نے بدن کے اندر بنایا ہے, یہ نظام تکوین ہے, یہ نظام تکوین ہے. یہی نظام ایز اٹ از نظام روح کے اندر ہے, روحی نظام کے اندر ہے, اسپرچولیٹی کے اندر ہے, اسپرچول نظام کے اندر ہے. روح اصل ہے یا بدن؟ مجھے یہ بتائیں, حقیقت روح ہے یا بدن ہے؟ پس بدن کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ لو لیول ہے روح کا. اصل نظام اللہ نے یہ جو میں ابھی آپ کو سمجھا رہا ہوں, ابھی میں انشاءاللہ اس کا یہ بتاؤں گا کہ یہاں پر اس سے توبہ کا کیا تعلق ہے. اصل جو نظام پہلے اللہ نے بنایا تھا اس عالم کے اندر, وہ روحانی نظام بنایا تھا. اس کی کاپی, سنکرونائزڈ کاپی بدن کے نظام میں بنایا. صحیح ہے؟ پس نتیجہ کیا ہوا؟ بدن کا, روح کا نظام اصل ہے, ہائی لیول ہے, بدن کا نظام لو لیول ہے, اسی روح کے نظام کا. گناہ, غور سے سن, اب میں نتیجے تک پہنچ رہا ہوں. گناہ وہی اجنبی ہے روح کے دفاعی نظام کے لیے. گناہ از دیٹ وائرس. گاٹ اٹ؟ گناہ وہی وائرس ہے جو غیر ہے. یہ جو روح ہے انسان کی, میری اور آپ کی, اللہ نے اس کو توحیدی فطرت پر خلق کیا ہے, فطرت توحیدی پر بنایا ہے, کہ فطرت توحیدی کے لیے گناہ, مکروہات, یہ سب کیا ہے؟ غیر ہے, اجنبی ہے, اس کو پہچانتا نہیں ہے یہ روح, یہ روح اس کو نہیں پہچانتی ہے. لیکن جب لہٰذا آپ دیکھیں, جیسے ہی انسان گناہ کا سامنا کرتا ہے, نامحرم کا سامنا کرتا ہے, یا غیبت کا سامنا, وہ ایک ایسی محفل میں گیا ہے جہاں پر غیبتیں ہی غیبتیں ہو رہی ہیں, یہ گناہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جیسے انسان اس کو دیکھتا ہے, اس کی روح اس کو دیکھتی ہے, فوراً ایک ریاکشن دکھاتا ہے. وہ ریاکشن کیا ہے؟ فوراً اپنے آپ کو اس گناہ سے الگ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا نہیں ہے, وہ وائرس ہے, HIV ایڈز کی طرح. روح اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. گاٹ اٹ؟ لیکن لہٰذا روایت کے اندر ہے, امام ظاہراً اگر مجھے حدیث مل جائے کہ جیسے ہی مثلا کوئی نامحرم یا غیبت کا مشاہدہ کرتا ہے تو انسان, اور مثلا فرض کریں میرے موبائل پہ, سوری میں آپ کو موبائل لے رہا ہوں, ٹھیک ہے, فرض کریں سامنے انسٹاگرام ہے, اسکرول اپ, اسکرول ڈاؤن, اقرا عزیز, یمنا زیدی, سجل علی, فہد مصطفیٰ, فواد مصطفیٰ, اور کون ہے بھائی, رتک روشن, سلمان خان, بٹن کھلے ہوئے سلمان خان کے, ٹھیک ہے, شو آف کر رہا ہے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے, اینڈ آل دیٹ. یہ گناہ ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیں آپ لوگ. یعنی یہاں پر اختلاف رائے ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں گناہ ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں گناہ نہیں ہے. مسلمان کیا کہتا ہے بھائی؟ گناہ ہے نا. نامحرم کو دیکھنا بھائی, فقہ کے اندر, علم فقہ میں حجاب کے شرعی حدود مرد کے لیے بھی بتائے ہیں, عورتوں کے لیے بھی بتائے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اس حد کو پار کرے اور دو نامحرم کا آپس میں آمنا سامنا ہو جائے, تو یہ شخص جو واقعاً مسلمان ہے, واقعاً با ایمان ہے, جیسے ہی نامحرم کو مشاہدہ کرتا ہے یا کسی اور گناہ کو, شراب اس کے سامنے ہے, انسٹاگرام اس کے سامنے ہے, انسٹاگرام میں البتہ نامحرم اینڈ آل دیٹ اس کے سامنے, تو فوراً ایک اس کے چہرے سے, اس کے سر سے پسینہ بہنے لگتا ہے کہ بھائی یہ تو گناہ ہے. اوکے, ہوتا یا نہیں ہوتا؟ پہلی دفعہ اگر مجھے جھوٹ بولنا ہو, پہلی دفعہ جھوٹ بولنا ہو, اٹس ناٹ این ایزی جاب. میرے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں,
پسینے بہنے لگتے ہیں. اینڈ آل دس, یہ بدن کا ریئیکشن خود اللہ نے ایجاد کیا ہے. یہ کیوں ریئیکشن ہے؟ یعنی یہ بدن مجھے بتا رہی ہے, بدن کا پسینہ اور علامتیں مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ سامنے جو گناہ اجنبی ہے, یہ وائرس ہے. ڈونٹ لیٹ دس ان. لہٰذا روایت میں ہے کہ امام باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ کفا بالندم توبتا, توبہ کے لیے پشیمانی ہی کافی ہے. توبہ کے لیے پشیمانی ہی کافی ہے, کیونکہ اس پشیمانی سے میں نے اس غیر کو, اس وائرس کو اپنے آپ سے, اپنی روح میں آنے سے بچایا, دور کر دیا اس کو میں نے اپنے آپ سے. لہٰذا یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کی خوبصورت حدیث ہے اسی فارمولا کے حوالے سے, من ساءتہ سیئتہ وسرتہ حسنتہ فہو مؤمن. یہ شخص مومن ہے. جو شخص اپنے گناہ سے ناخوش ہوتا ہو اور اپنے اچھے اور نیک عمل سے خوش ہوتا ہو, وہ مومن ہے. یہ مومن کی علامت ہے. یعنی پاسبل ہے کہ شیطان میرے ساتھ ایسا کام کرے کہ اتنی دفعہ, اب میں سڑکوں پہ جا رہا ہوں, مثلا افطاری کے بعد مجھے جانا ہے, T20 کا میچ سامنے چل رہا ہے, پاکستان انڈیا, یہ تو مجھے دیکھنا ہے کیونکہ اللہ کی وحی آئی ہے کہ مجھے T20 کا میچ دیکھنا ہے, قرآن کی آیت بھی ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. اب جب میں T20 کا میچ دیکھتا ہوں تو ہر اوور کے درمیان آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے, فاسد ترین ایڈز آتی نہیں آتی. اور ہم جو کہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں, ہم عبادت سمجھ کر ایڈز کو بھی دیکھتے ہیں. خوب, یہ ایک منظر جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں, روزانہ. پھر یہاں سے میں اور آپ جاتے ہیں اپنی جاب کے لیے, سامنے بل بورڈ پہ ماہرہ خان کی تصویر لگی ہوئی ہے, مائی گاڈ. وہاں پر جو ہے وہ گل احمد کا جو وہ کیا ہے ٹیکسٹائل واٹ ایور, وہاں پر بھی ایک جو ہے وہ فہد مصطفیٰ صاحب کھڑے ہوئے ہیں ایواتار میں. اور یعنی روزانہ اس قدر نامحرم کی تصاویریں, روزانہ اس قدر میوزکس کہ ہم اب اس کو وائرس ہی نہیں سمجھتے, بلکہ یہ تو اپنا ہے, یہ تو میرا بھائی ہے, یہ تو. اچھا, کیا کیا شیطان نے ہمارے ساتھ کہ اب ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اب اگر کوئی کہے, ابھی مثلا ایک شخص ہے فار ایگزامپل, چلے یہ میں مثال نہیں دیتا ہوں ورنہ ممکن ہے کوئی ریکارڈنگ میں وہ مثال سن لیں اور بعد میں کہا اچھا یہ تم نے میرے بارے میں کہا تھا, اوکے میرے لیے بعد میں پرابلم ہو جائے گی, ٹھیک ہے. یعنی ہم کیا کر رہے ہیں, ان چیزوں کو اب نارمل سمجھتے ہیں, گناہ کی قباحت ختم ہو گئی ہے. لہٰذا یہاں پر ایک عجیب واقعہ ہے. اب دیکھیں گناہ کے اب ایک پورا ٹاپک ہے, گناہ کے اثرات, گناہ کے جسمانی اثرات, گناہ کے روحی اثرات. فرض کریں شخص ہے 50-55 سال کا, بیمار ہے, اب وہ کسی ڈیزیز میں کینسر ہو گیا اس کو. شاید یہ کینسر ان گناہوں کی وجہ سے تھا جو اس نے 20 سال پہلے انجام دیے تھے, لیکن اس نے توبہ نہیں کی. لہٰذا روایت میں کہ جو شخص گناہ کرتا ہے 7 گھنٹے کی مہلت ہے کہ وہ توبہ کرے, 7 hours only. اگر 7 گھنٹے میں سے توبہ کر لی تو کرامن کاتبین اس کا وہ عمل نہیں لکھیں گے. کیا ہے یہ, کیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے کہ why 7 hours؟ اس کی وجہ علماء بیان فرماتے ہیں, وہ یہ ہے کہ 7 hours تک گناہ انسان کے وجود میں جڑ نہیں پکڑتا, لیکن 7 hours بعد, آفٹر 7 hours یہ عمل انسان کے وجود میں راسخ ہوتا چلا جاتا ہے, جڑ پکڑنے لگتا ہے.
فرض کریں میں نے پچھلے سال گناہ کیا تھا, ابھی تک توبہ نہیں کی, 7 آورز کیا 700 آورز ہو گئے. یعنی یہ چیز, یہ گناہ جس کو اگرچہ میں اس گناہ کو ایک نارمل چیز سمجھ رہا ہوں, وائرس نہیں سمجھ رہا ہوں, لیکن میں انجام تو دے رہا ہوں بالآخر, شریعت نے منع کیا ہے, یہ میرے وجود کا حصہ بن جاؤ. اب یہاں پر توبہ اوپن ہے, لیکن علماء فرماتے ہیں شدید توبہ شدید, ایکسٹریم توبہ درکار ہے. اب یہاں پر کوئی 70 مرتبہ استغفار کا ذکر کافی نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ماہ رمضان میں اوکے مسئلہ نہیں ہے, 19 کے اعمال میں چلے جائیں گے, 21 کے اعمال معاملہ ختم ہو جائے گا. نہیں بھائی, کس نے کہا معاملہ ختم ہو جائے گا؟ کیا میں نے اور آپ نے پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک اسیس کیا کہ میں نے کیا گناہ انجام دیا؟ اگر اسیس نہیں کیا ہے اور اسیسمنٹ کے بغیر, آڈٹ کے بغیر میں چلے جاؤں اعمال کے لیے تاکہ مجھے ثواب مل جائے اور آخر میں سحری مل جائے, تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے میری فیوچر لائف کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ماہ رمضان میں جو شبہائے لیلۃ القدر ہیں, یہ انسان کا فیوچر ڈیسائیڈ کرتی ہے. فیوچر, آپ کا کیا فیوچر ہے, آپ کا کیا فیوچر ہے, اگلے سال آپ کیا کریں گے, یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں نے اعمال کیا انجام دی, توبہ کتنی کی ہے, توبہ کتنی نہیں کی ہے, کتنا کیئرلیس ہوں, کتنا کیئرلیس نہیں ہوں. لہٰذا ایک خطرناک حدیث, اور میں اپنا سیشن اینڈ کرتا ہوں. اگر کوئی کویشچن ہے یا کمنٹ ہے یا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اور گناہ پر انسسٹ کرتا ہے, اصرار کرتا ہے, آج میں نے گناہ انجام دیا, کل بھی انجام دیتا ہوں, چلو اب اگلا دن آ گیا, آج بھی انجام دیتے ہیں, زیادہ ندامت پشیمانی نہیں ہے. یہ شخص جو کہ گناہ پر اس قدر مہینہ بہ مہینہ انجام دے رہا ہے, آہستہ آہستہ یہ شخص, اس کے دل میں میری نبوت نہیں بلکہ علی علیہ السلام کی ولایت پر شک اور تردید ایجاد ہوگا. یہ شک کرے گا کہ واقعاً امام علی امام ہے. کس نے کہا بھائی؟ اہل سنت تو یہ کہہ رہے ہیں. اچھا اوکے, انجینئر مرزا نے تو یہ کہا ہے, وہ تو ریفرنس کے ساتھ بات کرتا ہے, اوکے وہ تو شیعہ کتابوں سے بات کرتا ہے. آہستہ آہستہ شک کہ مولا علی واقعاً مولا ہے بھی یا نہیں. یہاں تک حدیث ختم نہیں, معاملہ ختم نہیں ہو. پھر فرماتے اور مزید اگر اس نے گناہ انجام دیا, آہستہ آہستہ اس کو میری نبوت پر شک ہونے لگے گا, میری نبوت پر شک ہونے. یہ حدیث میرے پاس موجود ہے یہاں پر ریفرنس کے ساتھ. معاملہ یہاں تک ختم نہیں ہوتا. فرماتے ہیں کہ اگر مزید اس نے گناہ انجام دیے تو یہ اب خدا کی وحدانیت پر شک کرے گا, یعنی یہ بن جائے گا ایتھیسٹ, ملحد, خدا ہے بھی یا نہیں. پھر وہ آئے گا مناظرے کے لیے, اوکے کنٹینجنٹ ریالٹی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی واٹ از کنٹینجنٹ ریالٹی اینڈ آل دس, خدا ہے بھی یا نہیں اینڈ آل دس. اوکے, معاملہ خطرناک ہے. بس گناہ سے ہمیں, یہ ماہ رمضان کیوں ہے, رجب شعبان, 4 اہم مناسبتیں کہ یہ ہماری اسپرچوالٹی کو اس ہائی لیول پہ پہنچا سکتے ہیں. ایام فاطمیہ سے رجب تک, رجب سے شعبان تک, شعبان سے رمضان تک, اور ماہ مبارک رمضان سے عید الفطر تک. یہ وہ مہینے کے انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے. نہیں کیا تو معاملہ ہر سال. پھر ابھی تو ماشاءاللہ آپ لوگ کی ایج کیا ہے, 25, 30, 32, 33, لیکن جب آپ 40, 45 کو پہنچیں گے پھر پتہ چلے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو 30 سال پہلے فقیر تھے, یا 30 سال پہلے فقیر نہیں تھے بلکہ ویلدی تھے, آج 50-55 سال کے ہو گئے ہیں, فیملی میں یونٹی نہیں ہے, قطع رحمی ہے, جھگڑے ہیں, بھائی نے بہن کو واٹس ایپ پر بلاک کر دیا ہے, بہن نے جو ہے وہ بھائی کا فون نہیں اٹھاتی ہے, بیماری کا شکار ہیں, فائنینشیل مسائل کا شکار ہیں. بھائی کیوں؟ کیونکہ اس فیملی نے اسیس نہیں کیا کہ ہم نے آج سے ان 30 سالوں میں کیا کارنامے انجام دیا. جب پیسہ تھا تو ہم لوگ انفاق نہیں کرتے تھے,
ابھی صدقہ کتنا دیتے ہیں ہم لوگ؟ اگر میری سیلری 3 لاکھ روپے ہے تو میں کتنا بیٹا 10 روپے پہ ہاتھ لگا لو. 10 روپے 3 لاکھ کی آپ کی سیلری اینڈ یو گیونگ 10 روپیز. اس کی کیا ویلیو ہے؟ ابھی تو 10 روپے میں ایک بسکٹ بھی نہیں آتا بھائی, ایک سنگل پیس آف بسکٹ بھی نہیں آتا. کم از کم 100-200 روپے تو روزانہ صدقہ نکالو کہ کسی کی ہیلپ ہو جائے. لیکن ہم لوگ کیا ہیں, خوب ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. 15 منٹ ہے نماز میں, رائٹ؟ 15 ہے. کوئی سوال, کوئی کرٹیسزم ہے, کوئی سوال ہے, کوئی سجیسچن ہے؟ نو کوشچنز. پہلے لیکچر سے ریلیٹڈ ہو جائے تو پہلے بہتر ہے, فرسٹ پرائرٹی پہ. صحیح ہے جی. سوال تھا, سوال ہے, سوال ہے. اوکے اوکے, آنے والا ہے جی. اوکے. امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں مفصل بتایا. اب وہ میرے ذہن میں نہیں, وہ بھی میرے ذہن میں نہیں, لیکن اگر آپ مجھے بعد میں واٹس ایپ کریں تو وہ میں آپ کو وہ 4 یا 5 سٹیپس ہیں توبہ کے, وہ میں آپ کو انشاءاللہ سینڈ کر سکتا ہوں. ویسے علماء جو بھی بیان فرماتے ہیں ماہ رجب, شعبان اور ماہ مبارک رمضان کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ کم از کم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیرت تھی کہ روزانہ, خود اگرچہ وہ معصوم تھے, لیکن روزانہ جب بھی باہر کا کام کر کے, مینجمنٹ آف دا سوسائٹی کر کے جب گھر آتے رات کو, تو وہ سونے سے پہلے 70 دفعہ استغفار کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم معاشرے میں جاتے ہیں نا باہر, تو معاشرہ اسپرچولی پولیوٹیڈ ہے. فزیکلی تو ہے پولیوٹیڈ, اسپرچول, کیونکہ کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے, کوئی موبائل پہ نامحرم کی تصویر دیکھ رہا ہے, کسی کے ذہن میں کیا خطور ہے, گناہ مختلف انجام پا رہے ہیں. یہ گناہ جب ہم باہر جاتے ہیں, یہ ہم سب کی روح کو پولیوٹ کر دیتا ہے. اس پولیوشن سے نجات پانے کے لیے اور اپنی روح کو پالش کرنے کے لیے, صاف کرنے کے لیے 70 دفعہ استغفار ہے. آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, جب بھی ان کے پاس کوئی شخص آتا کہ آگا فائنینشیل مشکلات ہیں, یہ ہے وہ ہمیشہ تکرار ریپیٹیشن کے ساتھ اور ریپیٹڈلی ایک بات کرتے تھے, استغفار استغفار استغفار, 70 ٹائمز استغفار کم از کم. البتہ استغفار کا پہلا سٹیپ اسیسمنٹ آف مائی پاسٹ اور پشیمانی, یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے. اگر یہ سٹیپ ہم نے طے کر دیا نا, تو آپ سمجھے 80% راستہ ہم نے طے کر لیا. ہم لوگ اسیس نہیں کرتے, ہم لوگ اپنے فائنینشیلس کو اسیس کرتے ہیں, میرا کریئر کہاں تک پہنچا ہے مجھے, یہ سب ہم اسیس کرتے ہیں. لیکن وی ڈونٹ آڈٹ آر ریئل ڈائمینشن وچ از اے اسپرچوئل ڈائمینشن. اس کو ہم اسیس ہی نہیں کرتے, اس کو ہم سمجھتے ہیں جو بالکل سائڈ کی چیز ہے. وہ ایک شخص تھا ماتمی, کربلا کے اندر, روز عاشور. اوکے, وہ صبح, کیونکہ کلچر ہے نا ہمارا پاکستانی انڈین کلچر کہ پوری رات عزاداری, ماتم, اذان ہوتی پھر بھی ماتم نہیں رکتا, ٹھیک ہے. تو وہ کربلا میں حرم سے اذان کی آواز آ رہی ہے, تو کسی شخص نے اس ماتمی کو کہا کہ بھائی فجر کی نماز ہے, نماز نہیں پڑھنی. تو اس نے بہت عجیب جواب دیا, اور ہم سب کی یہی مینٹیلٹی ہے کہیں نہ کہیں, ہاں شاید سب کانشیس مائنڈ میں ہم سب اسی طرح سوچتے ہیں. اس نے جواب دیا, امام حسین نے تو ہماری نمازیں پڑھ لی ہیں, ہمیں تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. امام حسین نے ساری نماز اپنی امت کی, اپنی شیعوں کی نمازیں پڑھ لی ہیں, تو ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ساتھ یہی پرابلم ہے دین کے دیگر ٹاپکس میں, ہسبینڈ وائف ریلیشن شپس میں, مومنین کا آپس میں جو ریلیشن ہے اس کے اندر ہماری یہی تکبر, سب یہ ساری چیزیں موجود ہیں انفارچونیٹلی. جی
واقعے میں رائٹ. لیکن جانور کیونکہ ایک تو آپ کی اتنی لینگویج نہیں ہے, Read the translation, ma'am. میں نے ٹرانسلیشن سے پڑھا تھا, لیکن اب جب پھر سے ٹرانسلیشن پڑھ رہا فیل آئی نو ایوریثنگ واٹس لائک آئی نو دی ٹرانسلیشن دی سیم تھنگ. وہی سیم قصے واپس آ رہے ہیں بار بار. صحیح ہے, اوکے فائن. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ گوز بیک ٹو آور پرسپیکٹیو کہ واٹ از دس بک ان ریالٹی. اوکے, اس بک کو کیوں کہا گیا ہے کہ روز قیامت تک اس کے اندر سارے سولیوشنز موجود ہیں ہر پرابلم کا. لہٰذا امام علیہ السلام فرماتے ہیں القرآن یجری مجری الشمس, قرآن سورج کی طرح روزانہ طلوع ہوتا ہے. واٹ ڈو یو مین بائی دس؟ یعنی یہ جو قرآن ہے روزانہ میرے لیے اپ ٹو ڈیٹ ہے, اس کا ورژن روزانہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے. امام فرما رہے ہیں بس میں کس نگاہ سے اس کو دیکھتی ہوں, اس کتاب کو آیا اس نگاہ سے دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں یا نہیں. فرض کریں میں ایک قاعدہ بتاؤں آپ کو, اس کے بعد آئی تھنک سو ٹائم ہونے والا ہے. یہ قاعدہ انفارچونیٹلی پرابلم پتہ ہے کیا ہے سسٹر, مشکل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھیں قرآن کی وہ شخصیت یا وہ عالم صحیح تعلیم دے سکتا ہے who is an expert in philosophy and عرفان, لیکن ہمارے معاشرے میں علماء کی تعداد کم ہے, ذاکرین اور خطباء کی تعداد زیادہ ہے. لہٰذا آپ کو ایک کتاب بورنگ لگتی ہے انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے, قاعدہ ہے یہ. جو آپ نے قرآن میں یہ سنا ہوا شان نزول, واٹ از شان نزول؟ جی آپ کے علاوہ کچھ جواب دیں. شان نزول کیا ہے؟ مطلب یہ آیت جنگ بدر پر نازل ہوئی, یہ آیت مثلا ولید ابن عتبہ کے لیے نازل ہوئی, یہ آیت فلاں شخصیت فلاں واقعہ پیش آیا نازل ہوئی. علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان بیان فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ شان نزول کا تعلق فقط ماضی سے نہیں ہے, فقط پاسٹ ٹینس سے نہیں ہے. ممکن ہے آج کے زمانے میں ٹوڈے ایک واقعہ ہو اور یہ آیت اس واقعے کے لیے نازل ہوئی ہو. یعنی یہ جو آیت ہے ہر زمانے کے لیے شان نزول اس کے لیے اپلیکیبل ہے. گاٹ اٹ؟ ممکن ہے فلسطین اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس کو اگر میں قرآن کے پرسپیکٹو سے دیکھوں تو پاسبل ہے بہت ساری آیات یہ جو حوادث ہیں یہ شان نزول بن سکتے ہیں اس آیت کے لیے. یہی وار طوفان الاقصی اینڈ آل دیٹ, دا وار بٹوین گڈ اینڈ ایول پاسبل ہے, لیکن ہم اس کو اس پرسپیکٹو سے نہیں دیکھتے. لہٰذا حدیث میں ہے امام صادق علیہ السلام کی کہ 2200 آیات انبیاء کے لیے نازل ہوئی, انبیاء کے قصص پر نازل ہوئی ہیں. 1/3 آف دا ہولی قرآن کیا بیڈ ٹائم سٹوریز کے لیے؟ اونلی فار بیڈ ٹائم سٹوریز؟ نو. یہ امام فرماتے یہ سارے قصص الانبیاء امام مہدی کے لیے نازل ہوئی ہیں. زمانہ غیبت کے لیے نازل ہوئی ہیں, زمانہ ظہور کے لیے نازل ہوئی ہیں. یعنی یہ جو قصص الانبیاء ہیں یہ فقط سٹوریز نہیں ہیں, یہ پرنسپلز اور قواعد ہیں جو میں آج اپلائی کر سکتا ہوں. یعنی کیا حضرت نوح علیہ السلام کی جو لائف ہے طوفان نوح ہے یہ آج اپلیکیبل ہے 100%. I need to look at with that perspective. صحیح ہے. پھر آپ کو روزانہ قرآن نیا 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 لگے گا. 6:39 میرے خیال میں سیشن اینڈ کر لیں. میرے خیال میں انشاءاللہ خدا آپ سب کی توفیقات علمی و معنوی میں اضافہ فرمائے, اور جنہوں نے آپ سب نے بالآخر آرگنائز کیا ہے تو خدا آپ سب کی مشکلات کو حل فرمائے, آپ سب کے مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے, ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے, اور خدا انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد.